بہار کا موسم تھا اور اس موسم کی سیاہ کالی گھٹائیں گرجتی اور کڑکتی آتی اور برستی گزر جاتی تھی، اولے بھی پڑتے اور بجلی بھی گرتی تھی۔ ایک روز شکار کا پروگرام یوں بنا کہ جس صبح آسمان صاف ہو نکل چلیں گے۔ یہ فرصت کا موسم تھا، گندم کی فصل جوان ہو گئی تھی۔ ایک صبح ہم 10-12 دوست اور اتنے ہی کتے شکار کو نکلے۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے موجود تھے، گھٹا کے کوئی آثار نہیں تھے، موسم میں سردی تھی۔ ہم نے بہت دور نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ کتوں کی زنجیریں نہ کھولیں تاکہ راستے میں کسی خرگوش کے پیچھے دوڑ دوڑ کر نہ تھکیں، نہ ہمیں تھکائیں۔ ہماری نظر میں ایک ویرانہ تھا جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ ایک بار اس سے کچھ دور سے گزرے تھے۔ ہمارا ایک شکار تو یہ ہوتا تھا کہ چلتے چلتے دور کہیں خرگوش یا کوئی اور شکار نظر آیا تو کتے اس کے پیچھے اور ہم کتوں کے پیچھے دوڑ پڑتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ قدرتی غاروں میں جو ٹیلوں کے اندر دور تک چلی گئی تھیں، ہم کتوں کو داخل کر دیتے اور شکار کو باہر لاتے تھے۔ یہ طریقہ خطرناک تھا۔ ان غاروں کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہوتے تھے اور بھیڑیے بھی۔ یہ غاریں نہیں بلکہ 100-200 گز لمبے زمین دوز راستے تھے جو برسات کے پانی نے دور اوپر سے زمین میں داخل ہو کر بنا رکھے تھے۔ یہ پانی دور کہیں ٹیلے کو پھاڑ کر باہر نکلتا تھا۔ یہ زمین دوز راستے گول بھیڑیاں سی بن جاتی تھی، کہیں تنگ کہیں فراخ، چھت کہیں نیچی کہیں اتنی اونچی کہ اچھے قد کا آدمی آسانی سے چل پھر سکتا تھا۔ تاہم یہ لمبی غاریں اپنی ساخت اور اپنے اندر چھپائے ہوئے مکینوں کی وجہ سے خطرناک تھیں۔ ان غاروں نے ہمارے علاقے کی قابل کاشت زمین تباہ کر دی ہے۔ ہرے بھرے کھیت بیٹھ گئے اور برسات کا سیلابی پانی انہیں بہاتا رہا۔ اب وہاں وسیع اور گہرے نشیب ہیں اور عجیب عجیب شکلوں کے چھوٹے بڑے ٹیلے کھڑے ہیں۔ اس روز ہم شکار کو نکلے تو کہیں دور ایسی جگہ نکل جانے کا ارادہ کیا یہاں ایسی غاریں زیادہ ہوں، یہاں ہم پہلے کبھی نہ گئے ہوں۔ ہم ان غاروں میں شکار کھیلنا چاہتے تھے۔ ہم چلتے گئے اور بہت دور ایک ویرانے میں نکل گئے۔ ہمارے سامنے مٹی کے ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دامن میں چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی طرح ٹیکریاں تھیں۔ ان سے کچھ ادھر یہاں اور کئی درخت تھے، وہاں بڑھ کا بھی ایک درخت تھا۔ ہم شکار سے پہلے کھانے سے فارغ ہونے بیٹھ گئے۔ گاؤں سے نکلے 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ سب نے اپنے اپنے پراٹھے، انڈے اور جو کچھ کوئی لایا تھا چادر پر ڈھیر کیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ کتوں کو کھلا چھوڑ دیا، کتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک لڑکے نے ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھو کتے کہیں سے کھوپڑی نکال لائے ہیں۔ ہم نے ادھر دیکھا۔ ہمارا خیال تھا کہ کسی جانور کی کھوپڑی ہوگی، لیکن وہ کسی انسان کی کھوپڑی تھی۔ پرانی معلوم ہوتی تھی، اس پر کھال یا گوشت نہیں تھا۔ ہمارے 2 کتے اس کے ساتھ اس طرح کھیل رہے تھے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے گیند یا فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم سب ڈر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی مسلمان قبرستان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ قبرستان میں کسی پرانی اور تباہ شدہ قبر سے کوئی انسانی ہڈی ننگی ہو جائے تو ہم اسے احترام سے دفن کر دیتے اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دیہات میں اب بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ شہروں میں تو سنا ہے کہ پرانے قبرستانوں پر کوٹھیاں اور بنگلے چڑھ گئے ہیں۔ ہم نے دوڑ کر کتوں کو ہٹایا لیکن کھوپڑی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف کھڈ نالے اور اونچی نیچی زمین تھی۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی قبرستان نہیں تھا، کوئی راستہ بھی قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس زمانے میں آبادیاں بہت کم تھیں۔ آبادی میں اضافہ اس وقت شروع ہوا تھا جب سے سرکاری طور پر خاندانی منصوبہ بندی کا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے۔ جوں جوں یہ نعرہ کہ بچے کم اناج زیادہ پیدا کرو عام ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی اور اناج کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے زرخیز کھیتوں پر بھی مکان بنا لیے ہیں۔ اب دیہات میں بھی کوئی ویرانہ نہیں رہا۔ کسی جگہ کو ویرانہ سمجھ کر وہاں چلے جاؤ تو وہاں بھی کسی چرواہے یا گزرتے ہوئے سائیکل سوار کی بیٹری والے ٹرانسسٹر کی فلمی گیت سنائی دیتے ہیں۔ ہمارے لڑکپن میں جب دیہات کی فضا فلمی گیتوں سے محفوظ تھی، ہم لہو گرم رکھنے کے مردانہ سے بہانے ڈھونڈ لیا کرتے تھے، مگر اس ویرانے میں یہاں سے انسانوں کا گزر ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک انسانی کھوپڑی دیکھ کر ہماری مردانگی ٹھکانے نہ رہی۔ ڈر یہ تھا کہ ہمارے کتوں نے کسی مرے ہوئے انسان کی توہین کر دی ہے۔ کھوپڑی ہمارے سامنے پڑی تھی، آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، وہاں بھی سوراخ تھا جہاں ناک ہوتی ہے۔ دانت سارے ہی نظر آ رہے تھے۔ سامنے والے دانتوں میں ایک پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں شوقین مزاج جوان جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا لیا کرتے تھے۔
میں اپنے دوستوں کے متعلق اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ سب کے چہرے پر خوف کا تاثر تھا، لیکن میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کھوپڑی ہم سب کو قہر اور غضب سے گھور رہی ہے، یہ اپنی توہین کا انتقام لے گی۔ میں اس آدمی کے متعلق سوچنے لگا جس کی یہ کھوپڑی تھی۔ میرے تصور میں ایک خوبصورت جوان آ گیا، اس نے بڑے شوق سے دانت پر سونے کا خول چڑھایا تھا۔ وہ گردن اکڑ کر اور سینہ تان کر چلتا پھرتا ہوگا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ دیا۔ معلوم نہیں ان درندوں نے اس پر کہاں حملہ کیا ہوگا، اس کی ہڈیاں کہاں کہاں بکھر گئی ہوں گی، کھوپڑی یہاں پڑی تھی۔ میرا دوست افضل بھی شاید وہی کچھ سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، انسان زندہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سا کوئی بھی نہیں، یہ ہے انسان کا انجام، اس کی روح یہیں کہیں بھٹک رہی ہوگی۔ افضل کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہمیں گرج سنائی دی۔ ہم یوں دہل گئے جیسے کھوپڑی نے ہمیں للکارا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سب خاموش تھے اور سب کے چہروں پر یہی لکھا تھا، چلو بھاگ چلیں۔ گرج اتنی زور سے ایک بار پھر سنائی دی جیسے دو پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ہم دیکھ نہ سکے کہ سورج چھپ گیا ہے اور گٹائیں گرج رہی ہیں۔ بارش کے بہت موٹے موٹے قطرے گرے، اخروٹ جتنے موٹے اولے کہیں کہیں یوں پڑے جیسے کسی نے پتھر پھینکے ہوں۔ معاً بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اولے پڑنے لگے۔ ہم بھاگ کر بڑ کے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے، بہت گھنا درخت تھا۔ کتے بھی ہمارے ساتھ ہی آ گئے۔ کھوپڑی ہمارے سامنے بڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم ایسی بارش اور ژالہ باری کے عادی تھے، بلکہ بہار کا یہ ہنگامہ ہمیں اچھا لگا کرتا تھا، مگر کھوپڑی کی موجودگی میں ہم بارش اور اولوں کو کھوپڑی کا انتقام سمجھنے لگے۔ اچانک زمین آسمان یوں روشن ہو کر اندھیر ہو گئے جیسے سورج چمک کر بجھ گیا ہو۔ اس کے ساتھ کئی توپیں اکٹھی چلی، بجلی کی ایسی کڑک جیسے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ روشنی کی ایک لکیر آسمان سے زمین تک آئی اور ہم سے کچھ 100 قدم دور ایک درخت سے بہت بڑا شرارہ اٹھا اور اس کے 2 ٹہن کڑکڑاتے زمین پر آ گئے۔ روشنی کی یہ لکیر بجھ جانے کے بعد بھی بہت دیر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود رہی۔ بجلی کی کڑک سے درخت کی کڑکڑ تک ایک ہی سیکنڈ گزرا ہوگا، مگر بجلی گرنے کی لکیر آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی نہیں تھی۔ یہی ایک خیال آتا تھا کہ کھوپڑی اپنی توہین کا انتقام لے رہی ہے۔ ہم سب نے کلمہ شریف اور جس سے جو کچھ یاد تھا اس کا ورد شروع کر دیا۔ ہمارا ایک دوست کھوپڑی کی طرف دوڑا اور کھوپڑی اٹھا کر دوڑا آیا۔ وہ بڑھ کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، کھوپڑی کو گود میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ وہ شاید درود یا فاتح پڑھ رہا تھا۔ ہم سب نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ برکت کے علاوہ ہمارے دوست نے جو دلیری کی تھی اس سے ہم سب کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ ہم میں سے کسی نے کہا، یارو مسلمان کی اولاد ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف اور 1 بار درود شریف پڑھو، کھوپڑی کو دھو کر دفن کر دیں گے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ اولے تھم گئے تھے، بارش کا زور ابھی تھما نہیں تھا، بجلی رہ رہ کر چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اللہ کے کلام سے ہمارے دل خوف سے آزاد ہوتے جا رہے تھے، مگر بارش کو چیرتی ہوئی ایک آواز آئی جس نے ہمیں پھر ڈرا دیا، بدبختو درخت سے دور چلے جاؤ، بجلی گر رہی ہے۔ اس آواز کے پیچھے پیچھے بارش کی دھند میں سے ایک گھوڑا نکلا جس پر دیہاتی لباس میں ایک آدمی سوار تھا۔ یہ انسان نہیں ہو سکتا تھا، اس ویرانے میں ہم جیسے مغز پھرے ہی جا سکتے تھے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ بارش میں نہایا ہوا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر اور معزز دیہاتی لگتا تھا۔ میں نے دور سے تمہیں دیکھا تھا، اس نے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے؟ تمہارے سامنے اس درخت پر گری ہے اور تم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو۔ ہم کوئی بات نہ کر سکے۔ اس نے ابھی کھوپڑی نہیں دیکھی تھی۔ کس گاؤں کے ہو؟ ہمارا جواب سن کر وہ بولا، اتنی دور آ گئے ہو؟ اور وہ ہمارے کتوں کو دیکھنے لگا۔ اسے کھوپڑی نظر آ گئی۔ وہ بدک کر بولا، اوے کافرو، یہ تمہارے کھیلنے کی چیز ہے، کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ ہمیں کیسے ملی ہے، اس لڑکے کی گود تک کیسے پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھا، دوبارہ کلمہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا اور تیزی سے اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گیا جس کی گود میں کھوپڑی رکھی تھی۔ اس نے سونے کے خول والے دانت پر انگلی رکھی اور بولا، یہ دانت سونے کا ہے۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں لے لی، اسے غور سے دیکھ کر ہم سے کہا، یہ دیکھو، ماتھے کے اوپر سے سر تک لمبا کٹ ہے، ہڈی کٹی ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کٹ بڑا صاف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بارش فوہار میں بدل گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا،
کہ یہ کھوپڑی ہمیں کہاں سے ملی تھی۔ ہم نے وہ جگہ دکھائی، یہاں کتے کھوپڑی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے بہت ہی غور سے دیکھنے لگا۔ لڑکوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، ایک کام کرو، بارش رک گئی ہے، ادھر ادھر تلاش کرو، شاید جسم کی کچھ اور ہڈیاں نظر آ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کتے کہیں سے ایک کھوپڑی اٹھا لائے تھے۔ ہم اس کھوپڑی سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس ڈر کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم ہڈیاں تلاش نہیں کریں گے۔ اس نے کچھ باتیں کر کے ہمارا ڈر دور کر دیا اور وہ ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ اس نے کہا، آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، دوسری ہڈیاں بھی یہیں کہیں ہوں گی۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ ہم بکھر گئے، ان ڈیریوں پر چڑھ گئے جو ٹیلے کے دامن میں تھی۔ وہاں دیکھا کہ ڈیریوں اور ٹیلے کے درمیان ایک آدھ قدم کا فاصلہ تھا اور ٹیلے میں 2-3 گوفیں سی تھیں جو کھلے شگاف کی طرح تھیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہم ذرا اور پھیل گئے۔ 2-3 لڑکے نیچے اتر گئے، کوئی ہڈی نظر نہیں آئی۔ میں نے اس تلاش کو بیکار اور بے معنی سمجھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ میرا کون سا ساتھی تھا جسے میں نے کہا، یہ آدمی کو ٹونا ٹوٹکا کرنا چاہتا ہے، اسے ایک کھوپڑی مل گئی ہے، اب یہ دوسری ہڈیاں ڈھونڈ رہا ہے، شاید یہ ان سے کوئی دوائی بنانا چاہتا ہے، سب سے کہو کہ چلو چلیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سنیاسی انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے دوائیاں بناتے ہیں اور کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے کوئی ٹونا ٹوٹکا یا اور کالا جادو بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آدمی کہیں سے آیا اور اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ وہ بارش اور اولوں سے پناہ لینے ادھر آیا تھا۔ آگے اسے ہم مل گئے، ہم سے اسے کھوپڑی مل گئی۔ اب وہ بڑی دلچسپی سے دوسری ہڈیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں بیزار ہو کر اپنے دوستوں سے چلنے کو کہنے ہی لگا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے بلند آواز سے کہا، یہ پڑی ہیں 2-3 ہڈیاں۔ مٹی کی ڈھیریوں سے پھسلتے ہم وہاں گئے۔ ایک جگہ بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ بارش نے مٹی بہا کر چند اور ہڈیاں ننگی کر دی تھیں۔ یہ سب 1-2 قدم دور دور پڑی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہاں لاش دفن کی گئی ہو۔ قریب ہی شگاف نما گف کا دہانہ تھا جو زمین سے 2-4 ہاتھ اوپر تھا۔ یہ اس ٹیلے میں تھا جو ہمارے سر پر دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ایسے ٹیلے کو پٹھاری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ کسی نے اس گف کے اندر جا کر کہا، یہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہیں۔ گف کا دہانہ اتنا فراخ تھا کہ ایک آدمی جھک کر اندر جا سکتا تھا۔ باہر کی روشنی سے نظر آتا تھا کہ اندر سے گف خاصی فراخ اور اس کی چھت اونچی ہے۔ وہ آدمی فوراً اندر چلا گیا۔ شہباز خان نے میرا بازو پکڑا اور اندر چلنے کو کہا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ ہم اس وقت نوجوان تھے، نظر کی گہرائی کم تھی، باریک بینی نہیں تھی۔ وہ آدمی ہر چیز ہاتھ لگائے بغیر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں جو چیزیں بکھری پڑی تھیں وہ یہ تھی، ایک اور کھوپڑی پڑی تھی جو دوسری کھوپڑی کی طرح خشک تھی۔ بہت سی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جن میں انگلیوں اور پاؤں کی ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ 2 انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔ دونوں کی پسلیوں کے پنجرے الگ الگ پڑے تھے، پسلیاں الگ نہیں ہوئی تھیں۔ جوتیوں کے 2 جوڑے ادھر ادھر پڑے تھے۔ انہیں اس آدمی نے ملا کر دیکھا، ایک مردانہ اور دوسرا جوڑا زنانہ تھا جس پر تلے کا کام کیا ہوا تھا۔ دونوں جوتیاں دیسی ساخت کی تھیں، یہ گاؤں کے موچی بنایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں وہاں پڑی تھیں ان میں ایک کلہاڑی تھی جس کا دستہ خرات پر بنا ہوا تھا اور اس پر کئی رنگ تھے جو خرات پر کیے گئے تھے۔ دیہات میں آج بھی لوگ اس قسم کی خوبصورت اور رنگدار دستوں کی کلہاڑیاں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آپس کی لڑائی میں یہی کلہاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ گف میں ایک تو یہ کلہاڑی تھی اور عورت کے لمبے بال بھی بکھرے ہوئے ملے۔ ان میں سے بالوں کے ایک گچھے کے ساتھ کالی پراندی گونی ہوئی تھی۔ سونے کی 2 انگوٹھیاں ملی، ایک کا سائز دوسری سے بڑا تھا۔ کہا جا سکتا تھا کہ ایک انگوٹھی مردانہ ہے اور دوسری زنانہ۔ سونے کے جھمکوں کی بھی ایک جوڑی ملی، یہ ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں پھولدار کپڑا بھی تھا جسے چھینٹ کہتے ہیں، ان پر خون بھی تھا اور مٹی بھی۔ یہ کپڑے درندوں نے پھاڑے ہوئے۔ ظاہر ہے پھولدار کپڑے تو عورت کے تھے، مرد کے کپڑے لٹھے کے تھے۔ شلوار کے ساتھ کرتا تھا، کرتے کی پہلو والی جیب اور اس کے ساتھ کچھ کپڑا محفوظ تھا۔ اس آدمی نے کپڑا اٹھایا تو جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 5-5 روپے کے 2 نوٹ، روپے کے 4-5 سکے اور 2-4 اٹھنیاں چونیاں نکلی۔ یہ اس زمانے میں خاصی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس آدمی نے ہمیں کہا کہ اچھی طرح دیکھو، شاید کوئی اور چیز مل جائے۔ باہر سے اب روشنی زیادہ آنے لگی تھی، گٹھائیں آگے نکل گئی تھیں۔ میں، شہباز اور وہ خود زمین پر جھک کر دیکھنے لگے۔ ہمیں کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے ملے اور سونے کی چھوٹی سی ایک مندری بھی ملی۔
یہ چھوٹا سا ایک رنگ ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں بعض شوقین مزاج مرد کانوں میں پہنا کرتے تھے۔ ایسے آدمیوں کی تعداد خاصی کم تھی۔ اس نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ رکھ دی۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سونے کی یہ چیزیں یہ شخص اٹھانے کی کوشش کرے گا اور کسی طرح ہمیں یہاں سے چلتا کرے گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے باہر سے لائی ہوئی کھوپڑی اندر والی کھوپڑی کے ساتھ رکھ دی، اس کے ساتھ ہی اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ اس نے پگڑی کا پچھلا پلو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ ہمارے لیے معمہ تھا، بڑا ہی خوفناک معمہ۔ ہم اسے دیکھتے رہے۔ گف کے دہانے کے باہر ہمارے دوست بھی دیکھ رہے تھے۔ عمر کے لحاظ سے ہم اس آدمی سے بہت چھوٹے تھے۔ اسے تسلی دلاسا دینے سے بھی ہم ہچکچاتے تھے۔ بہت دیر بعد اس کا رونا تھما۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پونچھے اور کوئی ایک بھی چیز اٹھائے بغیر وہ باہر آ گیا۔ ہم بھی باہر نکل آئے اور ہم سب بڑھ کے درخت تلے جا کھڑے ہوئے۔ بڑی عجیب سی خاموشی تھی جو ہم سب پر طاری تھی۔ آخر شہباز خان نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 مہینے گزرے، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ اس کا منگیتر بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور ہماری بڑی گہری محبت اور دوستی تھی۔ یہ ہڈیاں ان دونوں کی ہیں، سونے کے خول والا دانت، مندری انگوٹھی، اور یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ معاملہ بالکل صاف ہے، یہ قتل ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں کیسے پہنچے۔ وہ چپ ہو گیا اور ہم سب پر نظریں دوڑا کر بولا، 2-3 لڑکے یہیں ٹھہرو، باقی میرے ساتھ تھانے چلو۔ اب قاتل کا سراغ ملنا ناممکن ہے، لیکن میں تھانے میں رپورٹ ضرور لکھواؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے انکار کیا اور کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم گواہیوں اور عدالتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اس نے ہمیں منانے کی بہت کوشش کی، ہمیں ڈرایا، لیکن ہم نہ مانے۔ اس کے رونے سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سونے کی چیزیں اور نقدی اڑانے کی فکر میں نہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ یہاں سے کوئی چیز غائب ہوئی تو وہ ہمیں گرفتار کروا دے گا۔ ہم اسے اپنے گاؤں کا نام تو بتا ہی چکے تھے۔ اس کا گھوڑا چلا تو وہ پھر رک گیا اور بولا، تم اونچے خاندانوں کی اولاد نہیں ہو، تم بزدل ہو، تمہارے خون میں ملاوٹ ہے۔ دیہات میں ایسی طنز کوئی برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ افضل نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اسے کہا، اگر تم پولیس کو یہاں لانے کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ، ہم یہاں موجود رہیں گے، ورنہ کوئی اور آیا تو یہ چیزیں اٹھا کر لے جائے گا۔ ادھر سے کوئی نہیں گزرتا، اسی لیے اتنے عرصے سے یہ چیزیں یہیں پڑی ہیں۔ اس نے کہا، پھر بھی تم یہیں موجود رہو، اگر تھانے دار میرے ساتھ نہ آیا تو میں تو آ ہی جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس ویرانے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ہم وہاں شکار کے لیے گئے تھے اور وہ بہت دور سے گزر رہا تھا کہ بارش اور ژالہ باری نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہم اسے نظر آئے تو وہ ادھر آ گیا، لیکن ہمارے وہاں جانے اور اس کے وہاں آ جانے کے پیچھے خدائے ذوالجلال کا ہاتھ تھا۔ یہ میں اس نادانے کی عمر میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ بہت مدت بعد جب ذہن سنجیدہ ہوا تو سمجھا تھا۔ بے گناہ انسان کا خون کسی نہ کسی رنگ میں اپنا انتقام ضرور لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ قاتل کو قانون ہی سزا دے، خدا کے پاس سزا دینے کے اور کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ مجھے وائز یا فلاسفر کہہ کر میری بات پر دھیان نہ دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ مجرم پولیس کے ہاتھ سے بچ جائے تو بھی اسے کسی نہ کسی رنگ میں سزا ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اسے اپنے گناہ کی سزا نہ سمجھے۔ وہ تو چلا گیا اور ہم آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے کہ آیا یہ اسی لڑکی اور اسی آدمی کی ہڈیاں ہیں جن کی وہ بتا رہا تھا۔ ہمیں شک تھا۔ ہماری قیاس آرائیاں یہ تھیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کو گھر سے بھگا لے جا رہا تھا۔ عورت کے لواحقین کو پتہ چل گیا، انہوں نے تعاقب کیا، دونوں کو راستے میں آ لیا اور انہیں قتل کر کے لاشیں اس گفت میں چھپا دیں اور یہاں گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ انہیں کھاتے رہے۔ دوسرا قیاس یہ تھا کہ یہ میاں بیوی یا بہن بھائی ہوں گے جو شام کے بعد ادھر سے گزر رہے ہوں گے۔ بھیڑیوں نے ان پر حملہ کیا، ان کی لاشیں گھسیٹ کر اس گفت میں لے آئے اور کھاتے رہے۔ یہ رہزنوں اور ڈاکوؤں کا کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سونے کی اشیاء اور پیسے گفت میں پڑے تھے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ میاں بیوی، بہن بھائی یا ماں بیٹا ادھر سے گزر رہے تھے تو ان کے دشمنوں نے درینہ عداوت کی بنا پر انہیں قتل کر دیا اور لاشیں گفت میں پھینک دیں۔ ہمیں اس آدمی پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں تک ہم مان گئے تھے کہ اس کا چچا زاد بھائی اپنی منگیتر کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا
اور یہ بھی کہ اس کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا، مگر کھوپڑیوں اور بکھی ہوئی ہڈیوں سے یہ یقین کے ساتھ کہنا کہ یہ انہی کی ہیں قابل یقین نہیں تھا۔ ہم بہرحال اس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمارے اندازے کے مطابق وہاں سے قریبی پولیس اسٹیشن سہاوا تھا، جس کا فاصلہ کم و بیش 3 میل تھا۔ آپ راولپنڈی سے جہلم کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، یہاں سے سڑک اور ریلوے لائن پہاڑیوں میں داخل ہوتی ہے، وہاں سہاوا ہے۔ آج تو یہ قصبہ بن گیا ہے، اس دور میں یہ گاؤں تھا جس کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں فوجیں پڑاؤ کیا کرتی تھیں اور پہاڑی علاقے میں جنگی مشقیں کیا کرتی تھیں۔ ہمیں یقین تھا کہ پولیس ضرور آئے گی۔ آج تو پولیس کا یہ حال ہے کہ واردات کے فوراً بعد تھانے جاؤ تو بھی پولیس موقع واردات پر فوراً پہنچنے سے شرماتی ہے۔ انگریزوں کی بادشاہی میں تھانے دار ایسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ تھانے دار یہ کہہ کر اس آدمی کو نہیں ڈالے گا کہ 3-4 ماہ پرانی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں سے میں کیا سراغ لگا سکتا ہوں، جاؤ موج کرو۔ ہمارا یقین صحیح نکلا۔ 2.5-3 گھنٹوں بعد ایک سکھ تھانے دار گھوڑے پر سوار اس آدمی کے ساتھ آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل اور ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، ہمارے گاؤں سے نصف میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر وہ حیران نہ ہوا، اسے معلوم تھا کہ ہم شکاری ہیں اور جنات کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ 2 آدمی بغیر وردی کے تھے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا کہ انہیں ہڈیوں کی برآمدگی کا گواہ بنایا گیا تھا۔ تھانے دار گفت میں چلا گیا، ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں اس نے کیا کیا اور ان سب کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ وہ بہت دیر بعد بڑھ کے درخت کے نیچے آئے۔ تھانے دار نے اس آدمی سے کہا، دیکھ بھائی میرے، میں پرچہ کر دیتا ہوں، مجھے خراب نہ کرنا۔ دل میں کوئی شک ہے یا اس بہانے کسی اور کو پھانسنا چاہتے ہو تو ابھی بتا دو، میں یہیں سے چھٹی کر جاتا ہوں، پرچہ تمہارے نام سے ہوگا، بعد میں کوئی گڑبڑ نکلی تو میں تمہیں ہتکڑی لگا لوں گا۔ اس نے تھانے دار کا شک رفع کر کے رپورٹ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہم گواہ بننے سے ڈرتے تھے۔ اس مسئلے کو تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل نے خود ہی حل کر دیا۔ دونوں نے کہا کہ یہ سب بچے ہیں اور دیہاتی ہیں، عدالت میں جا کر گھبرا جائیں گے۔ تھانے دار اپنے مطلب کے 2 آدمی ساتھ لایا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ ہم سب چلے جائیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کی اور وہاں سے رخصت ہو آئے۔ شکار دھرا رہ گیا۔ کتوں کی عادت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ پریشان اور اداس سے نظر آتے تھے۔ انہیں باہر لانے کا مطلب شکار ہوتا تھا، وہ نہ ہوا تو کتے بے چین اور پریشان ہونے لگے۔ ہم اپنے گاؤں میں بڑی ہی سنسنی خیز خبر لے کر داخل ہوئے۔ جس نے سنی اس نے اپنی رائے دی۔ 8-10 روز بعد یہ کہانی پرانی ہو گئی۔ سہاوا ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا اور کھوپڑیاں وغیرہ پہچاننے والے آدمی کا گاؤں اس سے بھی دور تھا، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ پولیس نے کیا کیا ہے اور یہ معاملہ دب گیا تھا یا آگے چلا گیا ہے۔ البتہ یہ یقین نہ مجھے تھا اور نہ ہمارے گاؤں کے کسی اور آدمی کو کہ اگر یہ دونوں مقتول ہی تھے تو قاتل پکڑے جائیں گے۔ 1.5-2 مہینے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز جو تھانے دار کے ساتھ ہڈیاں دیکھنے گیا تھا، کچھ دنوں کی چھٹی پر گاؤں آیا۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے نصف میل دور تھا۔ وہ ایک روز ہمارے گاؤں آیا، ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمارے پوچھے بغیر ہی اس نے کہا، کوئی لڑکوں، وہ دونوں جن کی ہڈیاں تم نے دیکھی تھیں ان کا قاتل پکڑا گیا ہے، اس نے اقبال جرم کر لیا ہے اور اس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہم تو کم عمر تھے، تجربہ کار بزرگ بھی حیران رہ گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں پولیس والوں کو جانتا ہوں، کسی بے گناہ کو پکڑ کر اور اسے مار پیٹ کر اقبالی کرا لیا ہوگا، تھانے دار نے بھی انعام لے لیا ہوگا اور تم نے بھی۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے جو کہانی سنائی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہڈیاں اور کھوپڑیاں لاہور بھیج دی گئی۔ بہت دنوں بعد ان کے متعلق جو رپورٹ آئی وہ پوری کی پوری ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم نہیں تھی۔ اس نے جو موٹی موٹی باتیں بتائیں وہ یہ تھیں کہ دونوں کھوپڑیوں کے اوپر ایک ایک کٹ تھا اور یہ دونوں کٹ ٹوکے یا کلہاڑی کے تھے۔ ایک کھوپڑی عورت کی اور ایک مرد کی تھی۔ عورت کی کھوپڑی کی آنکھوں کے درمیان اور ناک والے سوراخ کے اوپر بھی ایک کٹ تھا جو کلہاڑی یا ٹوکے کا لکھا گیا تھا۔